پیغمبروں نے آ کے براہین کے ساتھ واضح دلائل کے ساتھ ان کے سامنے حق رکھا، اللہ کا پیغام رکھا، تو انہوں نے ناقابل تردید باتوں اور اللہ کے پیغام کو رد کرنے کی ہمت تو نہیں ہے ان کے اندر، اتنی سچائی تھی پیغمبروں کی باتوں میں، لیکن انہوں نے بہانہ کیا تراشا، کہنے لگے، ذرا دیکھیے قرآن مجید کا یہ مقام خاص طور پہ میں آپ کو اس پہ دعوت فکر دیتا ہوں۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا اور کہا کیا، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہ اچھا اب بشر ہمیں ہدایت دیں گے، یعنی ہدایت تو کہیں سے آ جائے، دیوار کے اوپر بھی نصیحت لکھی جائے تو بندہ وہاں سے پڑھ کے بھی ہدایت پا لے، اور یہ تو پاکیزہ وجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ابشر یہدوننا، یہ بشر ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے۔ ابن عاشور نے اور باقی لوگوں نے یہاں بڑی خوبصورت باتیں لکھی، اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ان کا اعتراض کیا تھا، یہ بشر، ہم ان کی بات سنیں اور یہ ہمیں ہدایت دیں گے، تو کہا کہ یہ ان کا انکار کا بہانہ تھا کہ بشر کی بات ہم کیسے مانیں۔ تو یہ کتنے عجیب لوگ ہیں کہ اگر نہ ماننے پہ آئیں تو پاکیزہ وجود، سالے زندگی رکھنے والے، جن کا بچپن، لڑکپن، جوانی، خاندان، نسب ان کو معلوم ہے، جن کی پاکیزگی کے خود یہ گواہ ہیں، ان عالی ہستیوں کو بھی ماننے سے انکار کر دیں اور کہیں کہ چونکہ یہ بشر ہیں اس لیے ہم ان کو پیغمبر نہیں مانتے۔ نہ ماننا چاہیں تو پاکیزہ وجود ذوات کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیں، اور اگر ماننے پہ آ جائیں تو پتھروں کو خدا مان لیں۔ یہ دیکھیے ان کا فلسفہ، نہ ماننا چاہیں تو پاکیزہ وجود اور صالح اور پاکیزہ انسانوں کو پیغمبر بھی نہ مانیں، اور ماننے پہ آ جائیں تو بچھوؤں کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو سانپوں کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو مٹی کے مادوں کو معبود مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو جلتی ہوئی آگ کو خدا مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو لکڑی کے ڈھیر کو آگ لگا کر کے اس کو اپنا معبود مان لیں، ماننے پہ آ جائیں تو ستاروں کو، چاند کو، سورج کو خدا مان لیں۔ تو یہ عجیب ان کی کہانی ہے، جب نفس نہیں مانا تو پاکیزہ وجود جس کی ذات پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی اس کو پیغمبر نہ مانیں، اور ماننے پہ آ جائیں تو گندگی کو بھی خدا مان کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ ان کے نفس کی کہانی تھی۔ فَكَفَرُوا، انہوں نے انکار کیا، وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور انہیں رخ پھیرا، تو پھر کیا ہوا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ نے ان سے بے نیازی اختیار کر لی۔ اللہ کے فرشتگان کی جب لوگ قدر نہیں کرتے تو پھر ان کو یوں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک اور بات کہوں گا، دور موجود کے اندر یہ اچھی بات ہے کہ بڑے صالح، انتہائی پاکیزہ لوگ ممبر و محراب پر ذمہ داریاں نبھانے والے ہونے چاہیے، اور ہم بھی دن رات کوشش کرتے ہیں کہ ایسے افراد سازی کے عمل سے آنے والے لوگوں کو گزار کر کے اچھے صالح لوگ قوم کو دیے جائیں، لیکن پھر بھی بشر ہونے کے ناطے سے اگر تھوڑی سی کوئی کوتاہی دیکھ لی ممبر و محراب کے ذمہ دار پر، تو وہی مزاج ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا ہاں اس لیے نہیں مانتے کہ یہ بشر ہے، تو تھوڑی سی کوئی بات دیکھ لی تو بہانہ بدعملی کا ڈھونڈ لیا کہ یار مولوی صاحب ہی ایسے ہیں، ہم کیسے مانیں۔ تو اس لیے وہ سچی بات وہ قرآن سے پڑھ کے بھی سنا رہے ہوں گے تو انکار کر دیں گے، اور بات بار بار اس پہ کریں گے، بار بار وہی لے کے آئیں گے، اصل یہ نہ ماننے کے بہانے ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ پچھلے دن مجھے کسی نے کچھ کہا کہ یہ قوم کا مزاج کیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ مزاج قوم کا اسی لیے ہے کہ اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا ہے، اس لیے کہ جب صالح لوگوں کی قدر دانی لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جا کے دھکے کھاؤ ان ملنگوں کے پاس، جا کے دھکے کھاؤ ان عاملوں کے پاس، اور جا کے جو ہے وہ ان کی چوکھٹوں کے اوپر جو ہے وہ حاضریاں دو اور ذلیل ہو، تمہارا مقدر پہ ذلیل ہونا ہے۔ جب تم نے قرآن کو نہیں تھاما، حدیث کو نہیں تھاما، تو گلی گلی رسوائی تمہارا مقدر بن جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں تم سے، تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، دل سیدھے ہو جائیں گے۔
اور جب دل قلب ہدایت پا جائیں تو پھر کوئی تکلیف انسان کے عقیدے میں تزلزل پیدا نہیں کر سکتی، انسان کے عقیدے کے اندر تیقن کے اندر کمزوری پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ اذن کہ جو ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، تو کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، جس کا یقین پختہ ہو جائے، جس کا اذعان مضبوط ہو جائے، تو اللہ اس کا صلہ کیا دیتا ہے؟ مال و دولت، یہ کوٹھیاں کاریں، یہ عظمتیں، یہ فیکٹریاں، یہ ابھی اللہ کا انعام ہے، اور اگر اللہ نصیب کر دے تو اس پہ شکرانے کا سجدہ بجا لانا چاہیے، یہ کوئی بری چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ اللہ کی نظر میں بہت چھوٹی ہیں، یہ اللہ کی نظر میں بہت حقیر ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا و ما فیہا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو کافر کو مچھر کا پر بھی نہ دیتا۔ تو یہ تو اللہ اس کو بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس پہ نہیں راضی۔ نمرود کو کتنے خزانے دے دیے، تو یہ ہے اس کا انعام، لیکن یہ انعام دنیاوی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے تو اس نے یہ دیا ہے۔ بہت ساروں کو اس نے نہیں دیا اور اللہ ان پہ زیادہ راضی ہے، جن کو دیا ہے اللہ ان پہ بھی راضی ہے، تو یہ اس کی رضا اور عدم رضا کی دلیل نہیں ہے۔ وہ جو چیز عطا کرتا ہے، جس پہ راضی ہوتا ہے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، اس پہ توکل رکھتا ہے، تو اس کو اللہ عطا کیا کرتا ہے؟ سن لیے، وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، یہ میری بات نہیں ہے، یہ خود میرے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر پختہ یقین رکھے، یہد قلبہ، ہم اس کے دل کو ہدایت کا چراغاں نصیب کر دیتے ہیں، اس کے دل کو ہدایت کا نور دیتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا، سب اس کے علم میں ہے کہ کس کا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارے کہنے کا نہیں، وہ خود جانتا ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت سے وہ خود آگاہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کس کا عمل کتنا مضبوط ہے۔ ہمارا دین ہمیں حیا کا درس دیتا ہے، حیا کا سبق دیتا ہے، اور ہمیں پردے کی ترغیب کرتا ہے، اور اس کے احکام عرب کے شعراء کے قصائد سے ہم نے اخذ نہیں کیے ہیں، پردے کے احکام ہم نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے محبوب مومن مردوں کو خطاب کرتے ہوئے آپ ارشاد فرمائیے کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان اور دو ٹانگوں کے درمیان پارسائی کی جگہ ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے، میں محمد انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے، بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے، تم کبھی بھی اس سے مخفی نہیں رہ سکتے، تمہارا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ حکم مردوں کے لیے تھا کہ نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، یہ ان کی ستھرائی کا ذریعہ ہے، ان کے باطن کی پاکیزگی کا سامان ہے۔ جب نظر پاک ہو جاتی ہے تو پھر دل پاک ہو جاتا ہے۔ 40 دن تک جو شخص اپنی نگاہ کو مکمل پاک کر لے تو اس کو نماز کا حظ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا سرور آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کیفیت آنی نصیب۔ 40 دن بڑے نہیں ہوتے، یہ مشق کر کے دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے جب نظر پاک ہوتی ہے تو عبادات میں حظ، لطف اور سرور ملتا ہے۔ نظر پاک ہوتی ہے تو پھر خیال بھی پاکیزہ ہوتے ہیں، نظر پاک ہوتی ہے تو پھر سوچیں بھی مثبت آتی ہیں۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اہل ایمان عورتوں سے فرمائیے، انہیں حکم دیجیے، یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ مرد تو اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور اس کے لیے ایک طرح سے آسان بھی ہے کہ عورت پردہ کرتی ہے تو جو عورت نہیں پردہ کرتی وہاں اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن مرد کے چہرے پہ پردہ تو نہیں ہوتا، تو عورت تو پھر اپنی نظر کو زیادہ محفوظ رکھنا پڑے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ رسول موجود تھی میرے ساتھ، یہ دونوں ازواج موجود تھیں کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لائے، اور یہ نابینا تھے، تو انہوں نے پردے کا اہتمام نہیں کیا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، پردہ کرو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا حضور یہ تو نابینا ہیں، فرمایا تم نابینا تو نہیں ہو۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ،
اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کا پہرا دیں۔ عورت کے لیے بہترین عمل اور بہترین وظیفہ اور بہترین عبادت اپنی آبرو کو بچانا اور آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث رسول ہو تو شاید کوئی جدید مفکر کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قرآن ہے، سنیے ذرا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورت اپنے گھر کی چار دیواری میں اتنے زور سے قدم نہ رکھے کہ اس کے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی آواز گلی میں گزرتے ہوئے غیر مرد کے کانوں تک پہنچے۔ یہ قرآن ہے۔ حالانکہ گلی سے گزرتے ہوئے مرد کو کیا پتہ کہ جس کے پاؤں میں پڑے ہوئے پازیب کی چھنکار کی آواز باہر آ رہی ہے وہ بوڑھی خاتون ہے یا 7 سال کی بچی ہے، اسے تو نہیں پتا۔ اور اس کو بھی نہیں پتا کہ باہر کوئی گزر رہا ہے یا گلی خالی ہے یا کوئی بوڑھا گزر رہا ہے یا کوئی بچے گزر رہے ہیں۔ لیکن اسے یہاں تک حکم دیا کہ تیرے پاؤں میں پڑی ہوئی پازیب کی چھنکار، تیرے پاؤں میں پڑے ہوئے جوتوں کی آواز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ غیر مرد تک وہ پہنچ کر کے اس کو متوجہ کر دے۔ کوئی تیری طرف متوجہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ تو شہزادی ہے اسلام کی، تو بیٹی ہے فاطمہ کی، تو بیٹی ہے عائشہ کی، تو مغرب کی ٹینوں نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ یہ پردہ تیرے لیے بوجھ نہیں ہے، یہ پردہ تیری آبرو کا پہرا ہے، تیرے برقعے کی ایک سلوٹ تیرے حیا کا تیور ہے۔ جب تو سمٹتی ہے تو معاشرہ پھیلتا ہے، اور جب تو گھر سنبھالتی ہے تو معاشرہ بہر و بر سنبھال لیتا ہے۔ اس لیے اس بیٹی کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی آبرو کا پہرا دے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا بہترین پردہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بہترین پردہ یہ ہے کہ عورت کو غیر مرد نہ دیکھے اور غیر مرد کو عورت نہ دیکھے، یہ بہترین پردہ ہے۔